بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 18واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسم کی بحث کا خاتمہ توابع کے بیان میں پڑھیں گے۔ پہلے اس کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ الخاتمۃ فی التوابع اعلم ان التی مرت من الاسماء المعربۃ کان اعرابها بالاصالۃ بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات فقد يكون اعراب الاسم بتبعیۃ ما قبله ويسمى التابع لأنه يتبع ما قبله في الإعراب وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة والتوابع 5 أقسام: النعت والعطف بالحروف والتأكيد والبدل وعطف البيان. القسم الأول النعت، تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاءني رجل عالم، أو في متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم أبوه، ويسمى صفة أيضا. والقسم الأول أي ما يدل على معنى في متبوعه إنما يتبع متبوعه في 10 أشياء في الإعراب 3: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزيد العالم وامرأة عالمة. والقسم الثاني إنما يتبع متبوعه في 5 الأول فقط عن الإعراب والتعريف والتنكير نحو قوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها. وفائدة النعت تخصيص المنعوت إن كان نكرتين نحو جاءني رجل عالم، وتوضيحه إن كان معرفتين نحو جاءني زيد الفاضل. وقد يكون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون للذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يكون للتأكيد نحو قوله تعالى نفخة واحدة. واعلم أن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل أبوه قائم أو قام أبوه، والمضمر لا يوصف ولا يوصف به. یہاں سے کلمہ کی جو 3 اقسام پہلے بیان ہوئی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے اسم کا بیان چل رہا تھا اور اسم کی 2 قسمیں بیان کی گئی تھیں، معرب اور مبنی. تو پہلی قسم معرب کو شروع کیا گیا، پھر معرب کے اندر ایک مقدمہ تھا اور 3 مقاصد تھے: مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور ایک خاتمہ. تو وہ مقدمہ اور 3 مقاصد مکمل ہو گئی ہیں. اب معرب کا خاتمہ جو توابع کے بیان میں ہے، اس کو شروع کر رہی ہیں. تو اس کی متعلق تفصیل بیان کی ہے. اعلم ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، کہ اسم معرب جو پہلے گزر چکے ہیں، جو مرفوعات میں، منصوبات میں، مجرورات میں بیان ہوئے ہیں، کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا جو اعراب تھا وہ بالاصالت تھا، یعنی ان کا اپنا اعراب تھا، ان کا اصلی اعراب تھا. کس طرح؟ بان دخلتها العوامل، کہ ان اسم کے اوپر کوئی عامل داخل ہوتا تھا، مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے، مجرورات میں سے، اور اس اسم کو وہ رفع دیتا تھا یا نصب یا جر دیتا تھا. تو وہ اسم اس عامل کی وجہ سے مرفوع تھا یا منصوب تھا یا مجرور تھا، یعنی اس اسم کا عامل کی وجہ سے اپنا یہ اصلی اعراب تھا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا. اب کہتے ہیں فقد یکون اعراب الاسم بتبعیۃ ما قبلہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم معرب کا اعراب اپنا اصلی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ماقبل والے اسم کے تابع بن کر اس کا اعراب ہوتا ہے. ویسمى التابع، اور یہ جو اسم ہے، اسم معرب، اس کا اپنا اصلی اعراب نہیں ہوتا بلکہ ماقبل والے اعراب کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے، اس کو تابع کہا جاتا ہے. اور اسی تابع کی جمع ہے توابع، جس کے بارے میں یہ خاتمہ بیان ہوگا. تو اس کو تابع کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، کیونکہ اس کا اپنا اصلی کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ اعراب میں اپنے ماقبل والے اسم کی اتباع کرتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے. ماقبل والے اسم پر جو بھی اعراب ہوگا، اس تابع پر بھی وہی اعراب ہوگا. اگر ماقبل والا مرفوع ہے تو یہ تابع بھی مرفوع ہوگا، وہ منصوب ہے تو تابع بھی منصوب ہوگا، ماقبل والا مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا. تو یہ اس کی تفصیل بیان کی ہے، تمہید بیان کی ہے. اب یہ تابع کی تعریف بیان کر رہے ہیں باقاعدہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ،
تابع اور وہ دوسرا اسم ہے، دوسرا لفظ ہے معرب بإعراب سابقہ من جہۃ واحدۃ، کہ دوسرے لفظ سے مراد یہ کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس سے پہلے کوئی اور اسم بھی ہے، جو بعد میں آنے والا اسم جو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ معرب ہو، یعنی اس کا اپنا اعراب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے وہ اپنے سے سابقہ، اپنے سے پہلے والے اسم کا اعراب اس کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ اور ایک اور قید بھی ساتھ لگائی ہے من جہۃ واحدۃ، ان دونوں کا، پہلے والے اسم کا بھی اور بعد والے اسم کا بھی، دونوں کا جو اعراب ہے ان کی جہت ایک ہی ہو، ایک ہی جہت سے وہ مرفوع ہو رہے ہیں، ایک ہی جہت سے وہ منصوب ہو رہے ہیں، ایک ہی جہت سے وہ مجرور ہو رہے ہیں، تو یہ آپس میں تابع اور متبوع کہلائیں گے۔ جو بعد والا ہے وہ تابع ہوگا اور جو پہلے والا اسم ہے اس کو متبوع کہا جائے گا۔ تو یہ ایک جہت سے اس کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر دو اسم ایسے ہیں کہ جن کا اعراب ایک جیسا ہے لیکن ان کی جہت الگ الگ ہے تو وہ تابع اور متبوع نہیں ہوں گے۔ جیسے مبتدا اور خبر آپ نے پڑھے ہیں، زید عالم، اس میں زید یہ پہلا اسم ہے، عالم دوسرا اسم ہے بعد میں آیا ہے، اور عالم کا بھی وہی اعراب ہے جو زید کا ہے، ان دونوں مرفوع ہیں، لیکن ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم یا زید کا تابع ہے، کیونکہ زید کا جو اعراب ہے اس کی جو رفع حالت ہے وہ مبتدا ہونے کی جہت سے ہے، اور عالم جو مرفوع ہے وہ خبر ہونے کی جہت سے ہے، تو دونوں کی جہت الگ الگ ہے تو وہ آپس میں تابع نہیں بن سکتے۔ تابع کی تعریف میں یہ قید ہے کہ بعد والا جو اسم ہے اس کا اعراب پہلے والے اسم کے مطابق ہو اور دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہو، یعنی دونوں فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع بن رہی ہیں، دونوں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بن رہی ہیں، ایک ہی جہت سے ہو تو ان کو آپس میں تابع اور متبوع کہا جائے گا۔ اور پھر یہ جو توابع ہیں ان کی 5 اقسام ہیں۔ ایک نعت ہے جس کو صفت بھی کہا جاتا ہے، دوسرا عطف بالحروف، کسی حرف کے ذریعے سے عطف ہوتا ہے، اور تیسرا تاکید، چوتھی قسم ہے بدل، پانچویں ہے عطف بیان۔ ان 5 اقسام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلی قسم ہے القسم الاول النعت، پہلی قسم نعت ہے یعنی صفت، تو اس کی تعریف پہلے بیان کی ہے، النعت تابع یدل علی معنی فی متبوعہ، کہ نعت یا صفت ایسا تابع ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے متبوع کے اندر پایا جائے۔ متبوع کہتے ہیں پہلے لفظ کو، تابع بعد والا لفظ ہوتا ہے اور جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو متبوع کہا جاتا ہے، تو بعد والا لفظ اپنے متبوع کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جو بعد والا لفظ صفت ہوگا، یہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو اپنے سے پہلے والا جو لفظ ہے متبوع ہے اس کے اندر جو معنی پایا جائے گا اس پر یہ صفت دلالت کرے گی۔ جیسے مثال دی ہے جاءنی رجل عالم، اس میں رجل یہ ایک اسم ہے، عالم یہ اس کے بعد دوسرا اسم ہے۔ عالم یہ بعد والا اسم ہے، اس کا جو اعراب ہے رفع، وہ رجل پہلے والے اسم کے اعراب کے مطابق ہے، اور رجل کا تو اپنا اصلی اعراب ہے کیونکہ جاء کا وہ فاعل بن رہا ہے، میرے پاس آیا ایک مرد، تو جاء عامل ہے، اس نے رجل کو رفع دیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اور عالم اس کا اپنا اعراب نہیں ہے بلکہ عالم یہ رجل کا تابع ہے، تو اس کا رجل کے تابع ہونے کی وجہ سے اعراب رفع والا اس کے اوپر آ گیا ہے۔ تو اب عالم یہ تابع ہے، رجل یہ متبوع ہے، اور عالم یہ تابع کی کون سی قسم ہے؟ یہ صفت ہے، کیونکہ عالم ایک ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس سے پہلے والے لفظ یعنی متبوع کے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ ہے علم، یعنی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس مرد آیا ہے اس کے اندر علم والا معنی پایا جا رہا ہے، علم والی صفت پائی جا رہی ہے، تو عالم یہ رجل کے اندر جو علم والی صفت یا علم والا معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ جو تابع ہے عالم اس کو نعت یا صفت کہا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی ہے اس کی نعت کی، او فی متعلق متبوعہ، اسی نعت کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو تابع ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو متبوع میں تو نہیں پایا جا رہا لیکن متبوع کے کسی متعلق کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے، تو اس تابع کو بھی ہم نعت یا صفت ہی کہیں گے۔ جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اس میں رجل یہ متبوع ہے، عالم اس کے بعد لفظ آ رہا ہے اور یہ تابع ہے، عالم کا جو اعراب ہے وہ رجل کے مطابق ہے، اس کے تابع بن کر آ رہا ہے رفع حالت والا اعراب۔
تو رجل کا اپنا اعراب ہے، یہ جا کا فاعل ہے، عالم یہ رجل کا تابع ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مرفوع بن گیا ہے۔ اس پورے جملے کا ترجمہ یہ ہے، آیا میرے پاس رجل ایسا شخص عالم ابوہ کہ اس کا والد عالم ہے۔ تو عالم جو تابع ہے، صفت ہے، یہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، علم والا معنی یا علم والی صفت جو اس متبوع رجل کے اندر تو نہیں ہے، وہ مرد عالم نہیں ہے، بلکہ رجل کا جو متعلق ہے یعنی اس کا جو باپ ہے، جو اس کا والد ہے، اس کے اندر یہ علم والا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو عالم جو صفت ہے یا نعت ہے یا تابع ہے، یہ اپنے متبوع کے متعلق کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو بھی صفت کہا جائے گا، نعت کہا جائے گا۔ وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، یہ جو نعت ہے اس نعت کو صفت بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو یہ اب اس کی دو صورتیں ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ جو صفت ہے وہ موصوف یا مطبوع کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرے، دوسرا یہ کہ جو صفت ہے وہ اپنے مطبوع کے اندر تو نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے، جو صفت پائی جا رہی ہے اس پر دلالت کرے، تو یہ دو صورتیں اس نعت کی بن جاتی ہیں۔ تو اب دونوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ القسم الاول، جو پہلی صورت ہے نعت کی یا صفت کی، ای ما یدل علی معنی فی مطبوعہ، کہ جس میں جو تابع ہے وہ مطبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے، مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی پر۔ انما یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، تو اس میں تابع اور مطبوع کے درمیان 10 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی یہ جو صفت ہے یہ تابع ہے، یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوگا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا 10 چیزوں میں۔ 10 چیزیں کس طرح بنتی ہیں؟ فی الاعراب الثلاث، 3 تو اعراب ہو گئے، رفع نصب جر، یعنی اگر رجل ہے وہ اگر مرفوع ہے تو عالم جو اس کی صفت ہے تابع ہے وہ بھی مرفوع ہوگا، یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، رجل مجرور ہے تو عالم بھی مجرور ہوگا۔ وہ تعریف اور تنکیر، 2 چیزیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ رجل معرفہ ہے تو عالم، یہ بھی رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہوگا۔ یہاں پر اگر زید آتا ہے معرفہ، العالم یہ الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ لانا پڑے گا۔ والافراد والتثنیہ والجمع، مفرد یعنی واحد، تثنیہ جمع ہونے میں بھی ان کی آپس میں مطابقت ضروری ہے، اتباع ضروری ہے۔ رجل ایک ہے تو عالم بھی واحد ہوگا، رجلانی ہے تو عالمانی ہوگا، رجال ہے تو عالمون ہوگا۔ اسی طرح تذکیر اور تانیث مذکر مؤنث ہونے میں بھی ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ 3 رفع نصب جر، 2 تعریف اور تنکیر، یہ 5 چیزیں، اور افراد تثنیہ جمع یہ 8 چیزیں، اور تذکیر تانیث کل 10 چیزیں ہیں یہ۔ لیکن ان 10 چیزوں میں سے ایک وقت میں 4 چیزیں ہوں گی، رفع نصب جر میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، معرفہ نکرہ میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور مذکر مؤنث میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ تو ایک وقت میں 4 چیزیں یہ موصوف اور صفت کے اندر یا تابع اور مطبوع کے اندر پائی جائیں گی۔ تو ان 4 چیزوں میں ان کا آپس میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ پہلی قسم میں جس میں جو صفت ہے یا تابع ہے وہ اپنے مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کی مثالیں دے دی ہیں۔ جاءنی رجل عالم، رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ رجلانی عالمانی دونوں تثنیہ ہیں، رجال عالمون دونوں جمع ہیں۔ زید العالم، زید معرفہ ہے تو العالم الف لام کے ساتھ اس کو بھی معرفہ لایا ہے، صفت کو بھی۔ امرأۃ عالمۃ، امرأۃ مؤنث ہے تو عالمۃ صفت کو بھی مؤنث لایا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں ان کی آپس میں اتباع اور مطابقت ضروری ہے۔ والقسم الثانی، جو دوسری قسم ہے صفت کی یا نعت کی، کہ جس میں وہ جو صفت ہے یا تابع ہے وہ اپنے مطبوع کے متعلق کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں انما یتبع مطبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، اس میں جو پہلی 5 چیزیں ہیں ان میں صرف مطابقت ہوگی۔ پہلی 5 چیزیں کون سی ہیں؟ رفع نصب جر اور تعریف اور تنکیر، ان میں سے 2 چیزیں ایک وقت میں پائی جائیں گی، مرفوع منصوب مجرور ہونا اور معرفہ نکرہ ہونا، یعنی اعراب اور تعریف و تنکیر۔ تو ایک وقت میں دونوں میں معرفہ نکرہ ہونے میں بھی مطابقت ضروری ہے اور رفع نصب جر ان میں بھی مطابقت ضروری ہے دوسری قسم میں۔ البتہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں یا مذکر مؤنث ہونے میں ان میں مطابقت ضروری نہیں ہے، ان میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن سے اس کی مثال دی ہے، من هذه القرية الظالم اهلها،
تو القریہ یہ مطبوع ہے، موصوف ہے، الظالم اہلها، الظالم یہ صفت ہے، تابع ہے۔ تو الظالم یہ القریہ کے اعراب میں مطابق ہے، القریتی مجرور ہے تو الظالم یہ بھی مجرور ہے، اور القریہ یہ معرفہ الف لام کے ساتھ، تو الظالم یہ بھی معرفہ الف لام کے ساتھ۔ ان دو چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، لیکن واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری نہیں ہے، مذکر مؤنث میں بھی۔ القریتی یہ مؤنث ہے تا کے ساتھ، لیکن الظالمی اس کو مذکر ہی لایا گیا ہے، تو اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ آگے اس کا تابع لانے کا یعنی صفت یا نعت لانے کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، جو مطبوع ہوتا ہے اس کو موصوف یا منعوت کہا جاتا ہے، اور تابع جو ہے وہ نعت یا صفت ہے۔ تو جو منعوت ہے اگر دونوں نکرہ ہوں، تابع اور مطبوع دونوں نکرہ ہیں، تو منعوت کی تخصیص یعنی موصوف کی تخصیص مقصود ہوتی ہے نعت کو لانے سے، صفت کو لانے سے۔ جیسے جاءنی رجل عالم، رجل یہ منعوت ہے، عالم نعت ہے، یا رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ تو رجل پہلے یہ بہت زیادہ عام ہے، مرد کوئی بھی دنیا کے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ عالم نعت صفت لانے سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، صرف جو عالم مرد ہیں وہ اب اس میں شامل ہیں، دوسرے اس سے نکل گئے ہیں، تو اس سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وتوضیحہ ان کان معرفتین، اور اگر دونوں یہ مطبوع اور تابع معرفہ ہوں تو پھر جو صفت لائی جاتی ہے، نعت لائی جاتی ہے، اس کا مقصد جو مطبوع ہے اس کو مزید واضح کرنا، اس کی وضاحت کرنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید الفاضل، میرے پاس زید آیا، تو زید معرفہ ہے تو اس کو پہچان تو ہے، یہ عام نہیں ہے، اس میں سب لوگ شامل نہیں ہیں، لیکن مزید وضاحت کے لیے الفاضل یہ کہہ دیا ہے کہ وہ زید جو کہ فاضل ہے، اس سے مزید اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی اور دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں، جیسے قد یکون لمجرد الثناء والمدح، جیسے صفت کبھی لائی جاتی ہے تعریف کے لیے، مدح بیان کرنے کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہیں۔ قد یکون للذم، کبھی صفت مذمت بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم یہ شیطان کی صفت ہے، یہ اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ قد یکون للتاکید، کبھی صفت جو ہوتے ہے وہ محض تاکید کے لیے ہوتی ہے، کوئی اور اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نفخۃ واحدۃ، نفخۃ ایک پھونک، تو اس میں ایک مرتبہ یہ تا سے اور تنوین سے اس میں جو وحدت کا معنی ہے ایک ہی پھونک، وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ واحدۃ کا لفظ صفت جو ہے یہ مزید تاکید کے لیے لائی ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس میں پھونک ہوگی، تو اس میں یہ تاکید کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، آگے ایک مزید بات بیان کر رہے ہیں کہ جب مطبوع یا منعوت نکرہ ہو تو بعض اوقات پورا جملہ خبریہ بھی اس کی صفت لائی جاتی ہے، یعنی جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ وہ پورا جملہ اس نکرہ کی صفت بنتے ہیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، جیسے مررت برجل ابوہ قائم، میں گزرا ایسے شخص کے پاس سے جس کا والد کھڑا تھا، او قام ابوہ یا اس کا والد کھڑا ہوا، تو ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہے خبریہ، اور قام ابوہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو رجل یہ نکرہ ہے، یہ موصوف ہے، ابوہ قائم یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی صفت بنے گا، یا رجل یہ موصوف ہے نکرہ ہے، قام ابوہ یہ پورا فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ یہ رجل کی صفت بنے گا۔ تو اس طرح یہ پورا جملہ خبریہ نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ والمضمر لا یوصف ولا یوصف بہ، آگے کہتے ہیں کہ یہ موصوف اور صفت جو ہوتی ہیں یہ اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مضمر جو ضمیر ہے لا یوصف، نہ اس کی صفت لائی جاتی ہے، یعنی اس کو موصوف بھی نہیں بنایا جاتا، ولا یوصف بہ، اور نہ اس کے ذریعے سے صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی اس کو صفت بھی نہیں بنایا جاتا۔ موصوف اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ صفت کا مقصود ہوتا ہے وضاحت کرنا، جو ضمیر ہے وہ اعرف المعارف ہے، یعنی معرفہ میں سے سب سے زیادہ واضح ہے، تو اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ضمیر کو صفت بھی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ صفت جو ہے وہ کسی معنی
کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور جو ضمیر ہوتی ہے وہ تو ذات کی طرف دلالت کرتی ہے، ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس ضمیر کو صفت بھی نہیں بنایا جا سکتا۔